السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص رات کو وضو کر کے سوتا ہے، ایک فرشتہ رات بھر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اگر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگے یا نظر کمزور ہو تو صبح اٹھ کر ہریالی دیکھنا شروع کر دیں۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں اور موٹاپا تیزی سے بڑھتا ہے۔ مہمان کا گھر میں آنا خوش قسمتی کی نشانی ہے، کیونکہ مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے۔ تانبے کے برتن میں پانی پینے سے جسم کی پرانی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور چہرے پر چمک آتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اللہ ان کے مشکل وقت میں فرشتوں کے ذریعے مدد بھیجتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں، جو آگے چل کر ہارٹ اٹیک کا سبب بنتی ہیں۔ گھر کی دہلیز پر بیٹھنے سے رزق میں تنگی آتی ہے اور یہ بیماریوں کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ ننگے پیر چلنے سے تلووں کے ذریعے جسم کی فالتو گرمی باہر نکلتی ہے اور دماغ کو سکون ملتا ہے۔ ہر کام میں انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بنا پتا بھی نہیں ہلتا۔ کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ مسواک کرنے سے منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ ہاتھوں کی انگلیاں سن ہو جائیں تو سمجھو تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ اگر دانت صبح کھٹے لگیں تو سمجھ لو تمہارا جگر کمزور ہو رہا ہے۔ اگر بال تیزی سے گر رہے ہوں تو سمجھ جائیں جسم میں وٹامن کی کمی ہے۔ بدن پر روز سوئیاں چبھنا جادو کے وجہ یعنی پکی علامت ہے۔ خالی پیٹ ہچکی آ جائے تو سمجھ جائیں کہ تمہیں قبض ہونے والی ہے۔ رات کو بے چینی ہونا مشکلات کے بڑھ جانے کی علامت ہوتا ہے۔ گھر میں فجر کی اذان سنائی دے تو برکت نازل ہوتی ہے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو تو شیطان داخل نہیں ہوتا۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص غصہ پی جاتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ بلی کا دروازے پر بار بار آنا بعض اوقات رزق کا اشارہ ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنا چہرہ یا ہاتھ دوپٹے یعنی لباس میں صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ رات کو دروازہ بند کر کے سونا سنت ہے۔ جو حسد کرتا ہے وہ خود جلتا رہتا ہے۔ کچی روٹی کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کریں، ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ سچ بولنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ جو جمعے کے دن زیادہ درود شریف پڑھتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کھانے میں بال نکلنا صبر کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ گھر میں اذان دینا جنات کو بھگا دیتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد کبھی آنکھوں میں سرما مت لگانا، ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کے رزق یعنی دولت میں برکت آتی ہے۔
فجر کے بعد سونا رزق کو کم کر دیتا ہے۔ جو کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے اس کے دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ سر درد کا بہترین علاج ایک نیمبو لیں اور اسے کاٹیں، پھر اسے اپنی پیشانی پر ملیں۔ سر درد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا دیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض یعنی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت کی غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اگر سانس پھولے تو جان لو تمہارے پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے ہیں۔ جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے وہ غم سے بچا رہتا ہے۔ گھر میں جاندار تصویر کی کثرت سے فرشتے نہیں آتے۔ کمر میں اکڑن ہو تو جان لو تمہاری ہڈیاں کیلشیم کی کمی کا شکار ہیں۔ ناک سے خون آئے تو جان لو تمہارا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بنتی رہے تو جان لیں کہ تمہاری خوراک صحیح سے ہضم نہیں ہو رہی۔ بار بار چھینک آنا، الرجی، گرد، موسم کی تبدیلی، نزلہ، زکام یا ناک کی جلن سے آتی ہے۔ اگر نیند آئے تو جان لو تمہارا دماغ پریشانی میں ہے۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو جان لو تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر جلد پر خواہش ہو تو جان لیں کہ جگر صاف نہیں ہے۔ کھانے کے بعد تھکاوٹ ہو تو سمجھو تمہارا نظام ہضم سست ہے۔ جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اس کی عمر بڑھتی ہے۔ جو وضو کی حالت میں رہتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ پیشاب کرتے ہوئے جلن ہو تو جان لو تمہارا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے۔ ہڈیوں سے آوازیں آئیں تو جان لو تمہارے جوڑوں میں چکناہٹ ختم ہو رہی ہے۔ اگر چہرے پر بے وجہ بال اگ آئیں تو سمجھو تمہارے ہارمون میں خرابی ہے۔ اگر کھانے کا ذائقہ یعنی سواد خراب لگے تو سمجھو تمہارے منہ میں بیکٹیریا بڑھ گئے ہیں۔ نہاتے وقت پیشاب آنا ٹھنڈے پانی، نسوں کی حرکت یا مثانے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیٹ کے بالکل اوپر درد ہو تو جان لو تمہارا معدہ تیزابیت کا شکار ہے۔ اگر یادداشت کمزور ہو تو جان لو تمہارا دماغ صحیح خوراک نہیں لے رہا ہے۔ اگر صبح اٹھتے ہی چکر آئے تو سمجھ جاؤ تمہارا بلڈ شوگر کم ہو رہا ہے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو جائیں تو جان لو تمہاری جگر گرم ہو رہا ہے۔ اگر رات کو پیروں میں جلن ہو تو جان لو تمہارا بلڈ سرکولیشن کمزور ہے۔ آپ کے کان بجنے لگیں تو جان لو تمہارا بلڈ شوگر بڑھ رہا ہے۔ ہونٹوں کے کنارے پھٹے تو سمجھو تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ اگر پیٹ پھول رہا ہو تو جان لو تمہاری آنتیں گیس سے بھری ہوئی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔